بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا دورہ صرف کا 7واں روز ہے اور آج ہم ناویوں کی مشہور صرفیوں کی مشہور اصطلاح ہفت اقسام ان سے متعلق پڑھیں گے۔ اس سے قبل ہم اسم و فعل، زیادہ تر فعل، اس کی تقسیمات پڑھتے ہوئے آ رہے تھے۔ ماقبل جو ہم نے فعل کی تقسیم پڑھی اور اسم کی تقسیم پڑھی وہ حروف اصلیہ اور زائد کے اعتبار سے ہم نے تقسیم پڑھی۔ آج ہم اقسام حروف کے اعتبار سے اسم و فعل کی تقسیم پڑھیں گے۔ کس اعتبار سے؟ اقسام حروف کے اعتبار سے اسم و فعل کی تقسیم پڑھیں گے۔ تو اقسام حروف کے اعتبار سے اسم و فعل کی جو صاحب علم الصیغہ نے تقسیم لکھی وہ تقسیم لکھی چار۔ وہ تقسیم لکھی ہے چار۔ وہ تقسیم چار کون کون سی لکھی ہے؟ ایک صحیح لکھی ہے، دوسری معمول لکھی ہے، تیسری مضاف لکھی ہے اور چوتھی معطل لکھی ہے۔ چوتھی کون سی لکھی ہے؟ معطل لکھی ہے۔ یہ صاحب علم الصیغہ نے۔ پھر آگے آپ نے اس کی جو ہے نا وہ تفصیل جب بیان کی اس کے بعد کہا کہ یہ 10 اقسام بن جاتی ہیں، لیکن صرفی حضرات اختصار کے پیش نظر اس کو ہفت اقسام کہتے ہیں، کیونکہ جتنا زیادہ اختصار ہوگا طلباء کو یاد کرنے میں اتنی زیادہ آسانی ہوگی۔ سمجھ میں آتا رہی ہے؟ تو مزید اگر اس کی جتنی بھی قسمیں ہیں نا وہ ساری بیان کی جائیں تو یہ 10 سے بھی زیادہ ہو جاتی ہیں اور یہ 14 قسم بن جاتے ہیں۔ جیسے مثال کی 2 قسمیں، اجوف کی 2 قسمیں، ناقص کی 2 قسمیں، مرموز کی 3 قسمیں، لفیف کی 2 قسمیں، مضاف کی جو ہے وہ کیا ہے 2 قسمیں، تو یہ 14 قسم بن جاتی ہے۔ بہرحال صرفی ان کو ہفت اقسام کہتے ہیں۔ تو اس کا شعر بھی ہے صحیح اصل مثال اصل مضاف لفیف ناقص معمول اجوف۔ یہ شعر آپ لوگ یاد کر لیجیے گا۔ سمجھ بات آ گئی ہے؟ تو اقسام حروف کے اعتبار سے صحیح کی کیا تعریف ہے؟ صحیح وہ اسم یا فعل ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے کسی کے مقابلے میں نہ حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو اور نہ 2 حرف ایک جنس کے ہو۔ صحیح وہ اسم یا فعل جس کے حروف اصلیہ میں سے کسی ایک کے مقابلے میں نہ حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو اور نہ 2 حرف ایک جنس کے ہوں۔ سمجھ بات آ گئی ہے؟ صحیح کی تعریف میں حرف علت آیا تو حرف علت 3 ہے، واو الف یا۔ حرف علت 3 ہے، واو الف یا۔ تو صحیح میں حروف اصلیہ جو ہیں ان میں سے کسی کے مقابلے میں واو الف اور یا یہ موجود نہ ہو۔ دیکھو یہ جو گرامر پڑھ رہے ہیں ہم، عربی کا گرامر، ان کے اندر حروف علت کی وہی حیثیت ہے جو آپ لوگوں نے اگر انگلش پڑھی ہو تو اس کے اندر حروف واول کہلاتے ہیں۔ واولز کہلاتے ہیں نہیں کہلاتے؟ تو وہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں، لیکن یہاں پر جو کتنے ہیں؟ عربی کے اندر 3 ہیں۔ سمجھ میں آتا رہی؟ اچھا، ان کا اصول اور ہے، کیوں کہ کوئی بھی انگریزی لفظ جو ہے وہ حروف واول سے خالی نہیں ہوگا، ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک الفابیٹ ضرور جو ہے وہ ہوگا ہر لفظ کے اندر۔ پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے؟ لیکن اس کا یہاں پر اصول وہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی یہ حروف واول سے، تو ان میں سے بھی جتنے عربی کلمات ہیں ان حروف میں سے کوئی نہ کوئی ایک حرف اس کلمے کے اندر ہونا چاہیے۔ نہیں یہ لازمی بات نہیں ہے۔ سمجھ بات آ گئی ہے؟ تو صحیح کی کیا تعریف ہے؟ صحیح وہ اس کا فعل ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے کسی ایک کے مقابلے میں نہ حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو اور نہ 2 حرف ایک جنس کے ہوں۔ یہ ہو گئی کس کی تعریف؟ صحیح کی۔ اب اس کی مثال سمجھے، جیسے ضرب بروزن، ضرب بروزن فعل، تو فا عین اور لام
کلمہ کے مقابلے میں حرف علت نہیں ہے، فا عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہے مثال۔ مثال وہ اسم فعل ہے جس کے فا کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو، جس کے فا کلمہ کے مقابلے میں۔ پھر مثال کی دو قسمیں ہیں، مثال واوی اور مثال یائی۔ مثال واوی جس کے فا کلمہ کے مقابلے میں واو، مثال یائی جس کے یا کلمہ کے مقابلے میں یا ہو، ٹھیک ہے، جس کے لام فا کلمہ کے مقابلے میں یا ہو، جیسے مثال واوی کی مثال جیسے وعد، مثال یائی کی مثال جیسے یسارا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ مثال کی تعریف دوبارہ سماعت کر لیجئے۔ مثال وہ اسم یا فعل ہے کہ جس کے فا کلمہ کے مقابلے میں حرف علت واو ہو، ٹھیک ہے، حرف علت ہو، ٹھیک ہے، سوری، حرف علت ہو۔ پھر مثال کی دو قسمیں، مثال واوی اور مثال یائی۔ مثال واوی جس کے فا کلمہ کے مقابلے میں واو ہو، مثال یائی جس کے فا کلمہ کے مقابلے میں یا ہو، ٹھیک ہے۔ پہلے غلط بیان کیا تھا کیا میں نے؟ مثال واوی کی مثال جیسے وعد، مثال یائی کی مثال جیسے یسارا۔ مثال کی تعریف دہرائیں۔ مثال وہ اسم یا فعل ہے جس کے فا کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو، اگر اس کی پھر تو اس میں مثال واوی یائی، اگر فا کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو واو ہو تو مثال واوی، اگر یا وہ اسم یا فعل ہے کہ جس کے عین کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو۔ پھر اجوف کی دو قسمیں، اجوف واوی اور اجوف یائی۔ اجوف واوی جس کے عین کلمہ کے مقابلے میں واو ہو، جیسے قال، اور اجوف یائی جس کے عین کلمہ کے مقابلے میں یا ہو، جیسے باع۔ تو قال اصل میں کیا تھا؟ قبل، اور باع اصل میں کیا تھا؟ ناقص وہ اسم فعل ہے کہ جس کے لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو۔ ناقص وہ اسم فعل ہے کہ جس کے لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو، ٹھیک ہے، جیسے دعا اور رما۔ دعا اور رما۔ دعا اصل میں کیا تھا صادق؟ دعا۔ رما اصل میں کیا تھا؟ رمایا۔ تو یہاں پر جو کیا ہے، لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہے۔ ناقص کی تعریف دہرائیں۔ ناقص وہ اسم یا فعل ہے جس کے لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو، واو لے جاؤ۔ سمجھ بات آ گئی ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، محموز کے بارے میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں؟ محموز وہ اسم یا فعل کہ جس کے حروف اصلیہ میں سے کسی ایک کے مقابلے میں حمزہ ہو۔ محموز وہ اسم یا فعل جس کے حروف اصلیہ میں سے کسی ایک کے مقابلے میں حمزہ ہو۔ پھر یہ فا کلمہ کے مقابلے میں حمزہ ہو تو اس کو محموز الفا کہتے ہیں، جیسے امر۔ عین کلمہ کے مقابلے میں حمزہ ہو تو اس کو محموز العین کہتے ہیں، جیسے سأل۔ لام کلمہ کے مقابلے میں حمزہ ہو تو اس کو محموز اللام کہتے ہیں، جیسے قرأ۔ سمجھ بات آ گئی ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ محموز کی تعریف دہرائیے۔ محموز وہ اسم یا فعل ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے کسی ایک کے مقابلے میں حمزہ ہو، پھر اس کی تین قسمیں بنتی ہیں۔ اگر وہ حمزہ فا کلمہ کے مقابلے میں تو محموز فا جیسے امر، اور اگر عین کلمہ کے مقابلے میں تو اس کو محموز العین کہتے ہیں، جیسے سأل، اور لام کلمہ کے مقابلے میں تو اس کو محموز اللام کہتے ہیں، جیسے قرأ۔ لطیف وہ اسم یا فعل جس کے حروف اصلیہ میں سے دو کے مقابلے میں حرف علت ہو۔ لطیف
وہ جس کے فعل جس کے حروف اصلیہ میں سے دو کے مقابلے میں حرف علت دو کے مقابلے میں حرف علت ہو. لطیف وہ اسم فعل جس کے حروف اصلیہ میں سے دو کے مقابلے میں حرف علت ہو. حرف علت ہو تو پھر وہ اس کی بھی دو قسمیں ہیں. دونوں حرف علت ملے ہوئے ہوں گے یا دونوں حرف علت ملے ہوئے نہیں ہوں گے. اگر دونوں حرف علت ملے ہوئے ہوں تو اس کو لفیف مقرون کہتے ہیں، اور اگر دونوں حرف علت ملے ہوئے نہ ہوں تو اس کو لفیف مفروق کہتے ہیں. تو لفیف مقرون کی مثال جیسے طیم طوا طوا، سمجھ میں آتا گئی ہے. اور لطیف مفروق کی مثال جیسے واقع وقع. ٹھیک ہو گیا. سمجھ آ گئی بات؟ ٹھیک ہو گیا. مضاف مضاف وہ اسم فعل ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں سے دو کے مقابلے میں دو حرف ایک جنس کے ہوں. مضاف وہ اسم فعل ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے دو کے مقابلے میں دو حرف ایک جنس کے ہوں. پھر مضاف کی دو قسمیں ہیں، مضاف ثلاثی اور مضاف رباعی. مضاف ثلاثی مضاف ثلاثی کیا ہے؟ مضاف ثلاثی وہ مضاف ہے کہ جس کا عین اللام کلمہ ایک جنس کا ہو. جس کا عین اللام کلمہ ایک جنس کا ہو. جیسے مد، جیسے اصل میں کیا تھا؟ مدد. اصل میں کیا تھا؟ وزن فعال. تو یہ عین اللام کلمہ ایک جنس کا ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے مضاف رباعی. مضاف رباعی وہ مضاف ہے کہ جس کا فا و لام اول اور عین و لام ثانی ایک جنس کا ہو. جس کا فا و لام اول اور عین و لام ثانی ایک جنس کا ہو. جیسے زلزلہ، جیسے بروزن سرسر، بروزن فعلل. ٹھیک ہو گیا.